الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کون سی کلاس تھی ابھی؟ کمیونیکیشن کی کلاس ہے۔ چلیں آج ہم آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے۔ جس لیول پہ بیٹے آپ لوگ ہیں نا، اس لیول پہ بیسیکلی یونیورسٹی میں اور اسکولز میں یا کالجز میں ڈفرینس یہ ہے کہ جس لیول پہ آپ ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی گرومنگ کی بیسیکلی ہمیں ضرورت ہے۔ میری 2-4 دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے، تو میری جب بھی آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر ہی بات ہوتی ہے۔ پرسنالٹی گرومنگ ڈزنٹ مین کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے بلیک پینٹ، بلیک کوٹ، بلیک شرٹ کے ساتھ ریڈ ٹائی لگانی ہے تو آپ کو سوٹ کرے گی، ٹھیک ہے؟ میرے نزدیک پرسنالٹی گرومنگ جو آپ کی بظاہر اپیرنس ہے وہ نہیں ہے۔ پرسنالٹی گرومنگ آپ کی انٹرنل، اندر سے آپ کس حد تک سٹرانگ ہیں۔ آپ کے اندر میری گفتگو کے بعد یا کسی اور ٹیچر کی گفتگو کے بعد اگر آپ کے اندر چینج آ گیا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پرسنالٹی گرومنگ ہے نا، وہ معاشرے کے لیے بڑی فیوریبل ہوگی۔ اس سے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے بظاہر سوٹڈ بوٹڈ ہونے سے، آپ کے پینٹ کوٹ کے میچ ہونے سے، آپ کے شوز کی میچنگ ہونے سے بظاہر دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف آپ کی لک اچھی ہوگی۔ آج بھی جو میری آپ سے گفتگو ہوگی کہ 2-4 منٹ میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا، ایک تو اسے غور سے سنیے گا، میرے بعد سر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہماری باتیں غور سے سنیے گا۔ اگر ہماری باتوں میں سے کسی طرح کا کوئی بھی کوسچن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو موسٹ ویلکم، بہت خوشی ہوگی، کیونکہ جب آپ کوسچن کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ ہماری باتوں کو کتنے غور سے سن رہے ہیں۔ ابھی 9 نومبر تھا، اقبال ڈے تھا، گزر گیا۔ آپ جانتے کہ اقبال نے ہمیشہ آپ کو شاہین کہہ کے پکارا، ایسے ہی ہے؟ تو شاہین اقبال نے کیوں کہا آپ کو؟ اقبال نے شعر، لائن، شاہین آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے ورڈز استعمال کیے، وہ اس وجہ سے استعمال کیے کہ شاہین کی کچھ کوالٹیز ہیں جو کہ علامہ اقبال آپ کے اندر دیکھنا چاہتے تھے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک قصہ چھوٹا سا سناتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، اس نے بہت ساری مرغیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان مرغیوں میں ایک دفعہ ایک شاہین کا بچہ، عقاب کا بچہ آ کے بیٹھ گیا۔ وہ ان مرغیوں کے ساتھ اتنا مانوس ہوا کہ انہی کے ساتھ پلنا بڑھنا اس نے شروع کر دیا، انہی کے ساتھ وہ دانہ دنکا چکتا، انہی کی طرح وہ بانگ دیتا، انہی کے جتنی وہ فلائی کرتا، انہی کے ساتھ وہ کھیلتا کودتا۔ کوئی بندہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ ان تمام مرغی کے بچوں میں شاہین کا بچہ کون سا ہے۔ وہ مالک کا دوست ایک دفعہ آیا، اس نے جب دیکھا کہ جناب یہ عقاب کا بچہ مرغیوں کے اندر کھیل رہا ہے تو اسے بڑا دکھ لگا۔ اس نے کہا یار یہ عقاب کا بچہ ہے تو یہ جنگل کا بادشاہ ہے، تو اسے پرندوں کا بادشاہ ہے، اسے جنگل میں ہونا چاہیے، تم یہ مجھے دے دو، میں اسے عقاب بناؤں گا، تم نے تو اسے مرغی بنا دیا، مرغا بنا دیا اس نے۔ انہوں نے کہا لے جاؤ، کوشش کر لو، اگر یہ عقاب بنتا ہے پلا بڑا تو یہ مرغیوں میں ہی ہے۔ وہ اسے لے گیا، لے جا کے اس نے اس کو جہاں پہ رکھا، جس روم میں، وہاں پہ بڑی بڑی LCDs رکھیں، ان LCDs میں عقاب کی موویز ہر وقت چلتی رہتی جن کو وہ دیکھتا رہتا، تاکہ وہ چاہ یہ رہا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ ایکچولی وہ کون ہے۔ عقاب کو وہ دیکھتا کہ عقاب فلائی کیسے کرتا ہے، وہ شکار کیسے کرتا ہے، وہ دکھانے کے بعد جب باہر نکالتا تو عقاب کا بچہ دوبارہ سے اتنا ہی فلائی کرتا جتنا مرغی کا بچہ کرتا ہے۔ پھر وہ دانہ دنکا ہی چگنا شروع کر دیا۔ اس نے لاؤڈ اتنا زیادہ شور پیدا کیا اس روم کے اندر، عقاب کی آوازوں کا، باقی جنگل کے پرندوں کی آوازوں کا، کہ اسے پتہ چلے کہ یار میری آواز کیا ہے، میں نے کون سی آواز نکالنی ہے۔ وہ بڑی تگ و دو کے بعد ان شارٹ یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کی حرکات میں کوئی چینجنگ پیدا نہیں ہوئی، وہ مرغے کی بچوں والی ہی حرکتیں کرتا۔ ایک دفعہ وہ بڑا پریشان، اس کا دوست آیا، کوئی اور دوست آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ یار تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا وجہ؟ اس نے کہا یار میں ایک عقاب کا بچہ ایک ایسے بندے سے لے کے آیا ہوں کہ جس نے مرغیاں رکھی ہوئی تھی، ان مرغیوں میں یہ کھیلتا تھا، میں اس کے اوپر بڑی سٹرگل کر چکا ہوں، یہ مرغے کا مرغہ یہ عقاب نہیں بن رہا، تو میں اسے مار دوں گا، مجھے نہیں اس طرح کا عقاب چاہیے۔ اس نے کہا کہ اسے عقاب بنانا ہے تو ایک لمحے میں بن جائے گا، آؤ میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں اس کا عقاب، مرغے کے بچے کا، یہ بھی عقاب بنے گا، اسے پتہ چلے گا اس کی اصلیت کیا ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اس عقاب کے بچے کو ساتھ لیا، ایک پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ کی اونچائی پہ جا کے عقاب کے بچے کو نیچے گرا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو مر جائے گا یار، تم گرانے لگے ہو۔ اس نے کہا مرنے دو، لیکن اسے نیچے گرا دو یہاں سے۔ جب اسے نیچے گرایا، عقاب کا بچہ پہلے مرغے کی طرح اپنے پر کھولتا رہا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ میں زمین سے ٹکرا کے مر جاؤں گا،
उस वक्त उसने पर अपने पूरे उकाब की तरह खोले और फ्लाई करके निकल गया वहां से। जब उसको पता चला कि अब मेरी मौत आ गई है, उस वक्त उसको किसी एलसीडी की, किसी साउंड सिस्टम की, किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं थी, किसी लेक्चर की जरूरत नहीं थी। जब उसे पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं, उस वक्त वो मुर्गा भी उकाब बन गया। तो मेरे बच्चों, उकाब की कुछ क्वालिटीज हैं। उकाब कभी भी मुर्दार नहीं खाता। ये जो बात मैंने स्टोरी आपको सारी सुनाई, इस वक्त मैं हमेशा आपसे जो बात करता हूं बहसीयत उम्मत, हम आपसे हमेशा डिस्कशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इस उम्मत के वो फर्द हैं कि जिन्होंने इस उम्मत को रेवोल्यूशनाइज करना है इंशाअल्लाह। आपके अंदर वो जज्बा बेटे हमने पैदा करना है। आप अभी तक मसला सिर्फ ये है कि आपकी खेल कूद, आपकी परवरिश, आपकी तरबियत मुर्गे के गोल में हुई। मुर्गों के दरमियान रह रह के आप लोग अपने पर भी मुर्गे जितने ही खोले, आपने शिकार भी मुर्गे वाला ही आपने किया, आपकी चाल ढाल भी मुर्गे वाली, सोच भी उसी तरह की। आपको पता ही नहीं है कि आप उकाब हैं। लेकिन बेटे इस बात को समझे कि हमारी मौत बहुत करीब आ चुकी है। मौत एक तो वो है कि जो हमें आनी ही आनी है, जो हमारा जवाल है, जवाल की जो इंतहा है, ये भी हमारी एक मौत है, और हम उस मौत तक पहुंच चुके हैं उम्मत के जवाल में। तो बेटे अब हमें अपने पर उस उकाब की तरह खोलने हैं कि हमें पता हो कि हम उकाब हैं, हम इस जंगल के परिंदों के बादशाह हैं। एक बंदे ने शेर रखा हुआ था सर्कस में, तो पाबंदी लग गई जी, आप शेर को सर्कस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। शेर भी जंगल का बादशाह है, आप शेर को आज़ाद कर दे जितने आपके पास शेर हैं। एक बंदे ने एक शेर पाला हुआ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ शेर पाला हुआ। जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो उसे मजबूरन वही शेर जंगल में छोड़ के आना पड़ा। जब उस शेर को वो जंगल में छोड़ के आ गया, आफ्टर सम डेज उसे एहसास हुआ, ख्याल आया कि यार मैं अपने उस प्यारे शेर को तो देख के आऊं कि वो किस हालत में है। वो गाड़ी ली, जंगल में गया। जब गया तो वहां पे उसका शेर कुत्तों ने खा दिया हुआ था। उस शेर को कुत्तों ने खा दिया। वजह क्या है कि वो बेशक शेर था लेकिन सर्कस के माहौल में रह रहा था। वो बेशक कुत्ते थे लेकिन शेर के माहौल में रह रहे थे। तो मेरे बच्चों, आप लोग शेर हैं। आपको सिर्फ माहौल वो चाहिए कि आपको अंदाजा हो कि आप दुनिया की सुपीरियर तरीन जनरेशन हैं, आप दुनिया के सुपीरियर तरीन बच्चे हैं। दुनिया हमें दिखाती है, एक आंख से हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वर्ल्ड पावर कौन है, अमेरिका है। हमें यह बताया जाता है कि सारी दुनिया की इकानमी इस वक्त 9 लाख दुनिया में यहूदी हैं। ये 9 मिलियन यहूदियों के पास 90% दुनिया के असासाजात हैं। दुनिया की इकानमी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। दुनिया के अमीर तरीन आदमी वो हैं। ये हमें दिखाया जाता है। दिखाया हमें ये जाता है कि अमेरिका एक बटन प्रेस पर करेगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी सिवाय अमेरिका के। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट प्रोपेगेंडा है। 97% जो मीडिया है वो ज्यूज के हाथ में है। वो 97% जो मीडिया है वो हमें दिखाता ही ये चीज है कि हम कुछ भी नहीं है, हम गिरी हुई कौम है। हमारे ऊपर सुपीरियर ताकत जो है वो अमेरिका है। अमेरिका कोई सुपीरियर ताकत नहीं है। 19 साल सर टकरा टकरा के पहाड़ों में अफगानिस्तान में तालिबान का मुकाबला वो नहीं कर सका। 19 साल के बाद मुज़ाकरात के लिए एक टेबल पे वो सामने आ गए हैं और तालिबान ने अपने कंडीशंस हमेशा याद रखिएगा, मफ्तूहा कौम कभी भी कंडीशंस सामने नहीं रखती, कंडीशंस हमेशा फाते रखते हैं। तो जब ये मुज़ाकरात हुए कतर में अमेरिका के और तालिबान के, जब मुज़ाकरात हुए तो इनमें जो कंडीशंस रखी गई वो सारी की सारी तालिबान की तरफ से रखी गई, अमेरिका की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रखी गई। उनके सामने उसने हाथ फेंक दिए जिनके पास ना तो असला बनाने की कोई फैक्ट्री थी, ना उनके पास अपने मुजाहिदीन को तरबियत देने के लिए कोई प्रॉपर स्कूल्स थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्या था, 99 या 2000 में बीबीसी को इंटरव्यू दिया था मुल्ला उमर ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमें यह धमकी दी है कि हम तालिबान के लिए दुनिया को तंग कर देंगे। यह धमकी बुश की है। जब मैं कुरान पाक को खोलता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे कहता है कि मैंने दुनिया को वसी कर दिया है। अब देखते हैं कि मेरा अल्लाह अपनी बात में सच्चा है या जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपनी बात में सच्चा है। हम इसी अफगानिस्तान में हुकूमत करेंगे, नाकों चने चबवाएंगे। मेरे बच्चों, वो टेक्नोलॉजी कहां गई, वो मिसाइल्स कहां गए, वो इतनी लेटेस्ट सैटेलाइट सिस्टम उनके कहां गए, वो ड्रोन्स कहां गए। आज सजदा रेज हो गए हैं वो तालिबान के सामने आके, सर झुका के वो बैठे हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है बेटा, आपके अंदर अल्लाह के ऊपर बिलीव होना चाहिए। हमारे साथ सिर्फ अल्लाह है।
ہمیں میزائل سسٹمز نہیں چاہیے, ہمیں سیٹلائٹس نہیں چاہیے, ہمیں کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نہیں چاہیے. ہمیں جو چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ چاہیے. یہ بھروسہ جب ہمارے اندر ہوگا تو آپ دیکھیں گے آنے والے کچھ سالوں میں, وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے, بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. جن لوگوں نے بیٹے ٹیکنالوجی کے اوپر بھروسہ کیا, آپ عراق اور طالبان, افغانستان, ان دونوں کا کمپیریزن کر لیں. جب عراق میں امریکن آرمی آئی تھی تو عراق کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھا اس نے کہا تھا ہم 7.5 لاکھ فوج ہے میرے پاس, 7.5 لاکھ میرے پاس فوج ہے, میرے پاس بھی ویپنز ہیں. جب امریکہ اندر گھس آئے گا تو وہ اس بڑے سانپ کی طرح ہوگا جو ایک بل میں گھس آتا ہے, پھر درمیان سے ٹکڑے 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 کر دیں گے ہم عراق کے. لیکن وہ 7.5 لاکھ فوج کو اپنے قوت بازو پہ یقین تھا. اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو آج امریکہ عراق میں بھی مذاکرات کے لیے گیا ہوتا اور عراق کے مجاہدین بھی ان کے سامنے اپنی کنڈیشنز رکھ رہے ہوتے. وہ 7.5 لاکھ ہار گئے, صرف 50,000 طالبان نے سارے کے سارے امریکہ کو گھٹنوں کے بل بٹھا کے رکھ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ پاک کی ذات پہ تھا. تو میرے بچوں, اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہاں پہ اکاؤنٹنگ فائنانس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ یہاں پہ کمپیوٹر سائنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں یہاں پہ ڈبل میتھ فزکس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ تمام سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں. میرے بچوں, دنیا میں نے ایک اللہ پاک, یہ کوئی بھی بلڈنگ جب بنتی ہے نا تو انجینئر کیا کرتا ہے, پہلے اس کی میپنگ کرتا ہے, اس کی ڈرائنگ کرتا ہے, وہ ڈیزائن بناتا ہے, وہ ڈیزائن بنانے کے بعد وہ بلڈنگ بنانی شروع کی جاتی ہے. تو یہ اتنی بڑی کائنات جس اللہ پاک نے بنائی ہے, ڈیفینیٹلی اس نے پہلے ایک میپ بنایا, اس نے پہلے اس کا ایک ڈیزائن بنایا, پہلے اس کی ڈیکوریشن کے بارے میں ایک وہ بنایا, اس کے بعد یہ دنیا بنائی اللہ پاک نے. ایک گولڈن ورڈ, گولڈن ڈیجٹ اللہ پاک نے استعمال کیا جب اس دنیا کو بنایا اللہ پاک نے. چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے نصرانی ہوں, چاہے کوئی بھی غیر مسلم ہوں, اس ایک ڈیجٹ پہ ساری دنیا کے سائنٹسٹ متفق ہیں. دیٹس کالڈ گولڈن ڈیجٹ, گولڈن ریشو. گولڈن ریشو بیٹے 1.618 1.618. یہ صرف ایک ورڈ ہے, ایک ڈیجٹ ہے جس کے اوپر اللہ پاک نے زمین و آسمان کی کلابیں ملا دی ہیں. زمین و آسمان اللہ پاک نے تخلیق کر دیا صرف ایک ڈیجٹ پہ 1.618. ساری دنیا کو چھوڑیں. اب میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے پاؤں سے لے کے میری اپر لیگ تک, میری اپر لیگ سے لے کے میرے ہیڈ تک, دونوں حصوں کی آپ پیمائش کر لیں. اگر پاؤں سے لے کے اپر ہیڈ کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے, اپر ہیڈ سے میرے سر تک, تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 1.618. آپ میرے اس حصے کو اس حصے پہ ڈیوائیڈ کریں, کسی بھی انسان کے آنسر آئے گا 1.618. کسی انسان کے چن سے لے کے لپ تک, لپ سے لے کے نوز تک, دونوں حصوں کو ایک دوسرے پہ ڈیوائیڈ کریں, آنسر آئے گا 1.618. دنیا میں زمین, آسمان, چاند, ستارے, سورج, سیارے, کسی کو بھی آپ کسی کو بھی دوسرے پہ ڈیوائیڈ کریں گے, کسی بڑے ڈیجٹ کو چھوٹے ڈیجٹ پہ ایک ہی چیز کی کیلکولیشن کرتے ہوئے, آپ کے پاس آنسر آئے گا 1.618. مکہ اللہ پاک نے جس جگہ پہ رکھا ہے, آپ پوری دنیا کے نارتھ پول کو ساؤتھ پول پہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں, آنسر آئے گا 1.618. آپ ایسٹ کو ویسٹ پہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں, آنسر آئے گا 1.618. اور یہ نارتھ پول, ایسٹ پول, ویسٹ پول, ساؤتھ پول, ان سب کو جب ڈیوائیڈ کر کے ان کا 1.618 جو ڈیجٹ آتا ہے, ایگزیکٹ ایکوریسی, ایگزیکٹ پن پوائنٹ خانہ کعبہ کے مڈ میں آتا ہے. بیٹے ہمیں اس اللہ پاک نے بنایا ہے کہ جس نے پوری دنیا, مجھ جیسے ناچیز سے لے کے اللہ پاک نے ساری دنیا تک جتنی چیزوں کو بنایا. سورہ آل عمران 96 نمبر سورہ ہے جس کی 47 نمبر آیت ہے, جس کے اندر مکہ کا لفظ آیا. 47 ورڈز ہیں اس آیت کے اندر سورہ آل عمران میں. 47 کو آپ ڈیوائیڈ کریں 1.618 پہ, آپ کا آنسر ابھی موبائلز پہ کریں گے 29 آئے گا. اسی آیت کو جب پڑھ کے آپ مکہ پہ آئیں گے, ڈیجٹس کاؤنٹ کریں تو 29 نمبر پہ لفظ مکہ ہے. آپ دنیا کے نقشے کو اٹھا کے دیکھیں تو 1.618 پہ مکہ ہے, کعبۃ اللہ کا مڈ ہے, کعبۃ اللہ کے درمیان جو پن پوائنٹ آتی ہے وہ 1.618 ہے. بیٹے ہم اس اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, ہمیں اس اللہ پہ بلیو ہونا چاہیے, ہمیں انٹرنلی سٹرانگ ہونا ہے, ہمیں اللہ پہ بلیو رکھنا ہے, ہمیں بظاہر ویپنز نہیں چاہیے. ہمارا ایک ہی ویپن ہے, وہ اللہ پاک پر بھروسہ ہے. جب یہ بھروسہ ہمارا قائم ہوگا, یہ مضبوط ہوگا, تو انشاءاللہ ہم دنیا پہ حکومت کریں گے. بیٹا گھڑیاں ان کی ہیں, وقت ہمارا ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو.